بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے صدا بہار ٹی وی کی طرف سے مدثر میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گائے بگائے ہمیں جب بھی موقع ملتا ہے ہم احباب کی رائے لیتے رہتے ہیں۔ آج تو ہمارے ساتھ کچھ ایسی ہستیاں موجود ہیں جن کی حالات پہ اور ارد گرد کے انوائرمنٹ کے اوپر گہری نظر ہوتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی رائے ہمارے لیے اور معاشرے کے لیے کافی خوشائن ثابت ہوگی۔ آج ہم موجود ہیں نواں شہر میں، جہاں بزم اہل سخن نواں شہر ایبٹ آباد کی طرف سے ایک بہت اچھا مشاعرہ جس کا انعقاد کیا گیا تھا، جس کی صدارت کے لیے آج ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیں ان سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے کہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں، موجودہ حالات کے پس منظر میں ڈاکٹر صاحب سے ان کی رائے جانیں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات جو عام آدمی کے لیے انتہائی دشوار گزار ہیں، کیا الیکشن جو ابھی اناؤنس ہوئے ہیں، الیکشن کی ایک ڈیٹ، آنے والے جو حالات ہیں موجودہ، اس الیکشن کی بدولت آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ہم ان کا تھوڑا سا انٹروڈکشن بھی لینا چاہیں گے اور اس کے ساتھ ان کی رائے بھی چاہیں گے۔ کیا ان موجودہ الیکشن کے ہونے کا اگر یقین دہانی ہوتی ہے اور الیکشن ہوتے ہیں تو کیسے عام آدمی کے اوپر کچھ فرق پڑے گا، ملک کی معاشی حالات کے اوپر کچھ فرق پڑے گا، کیا عام آدمی کی زندگی کچھ بہتر ہوگی کہ نہیں؟ ڈاکٹر صاحب پلیز اپنا انٹروڈکشن بھی کرائیں اور ہمیں کچھ اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ارشد محمود ناشاد ہے اور میں ایک شعبے میں استاد ہوں۔ یہاں بزم سخن نے مجھے مدعو کیا، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ یہاں کے شاعروں، ادیبوں، دانشوروں سے مجھے ملنے کا موقع ملا۔ جو موجودہ صورتحال کی بات آپ نے کی، وہ انتہائی نامساعد حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ زمین کا جو ٹکڑا اللہ کریم کی نعمت کے طور پر ہمیں ملا تھا، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے ایک طویل عرصے کی جد و جہد کے بعد اس کو حاصل کیا اور قربانیاں دے کر، بہت قربانیاں دیں، تب یہ خطہ بے نظیر ہمیں میسر آیا۔ لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ ہم مختلف شعبوں میں مسلسل زوال کا شکار ہیں اور ہمارے ادارے اس طرح سے مستحکم، اس طرح سے مضبوط نہیں رہے۔ ہمارے کام کا جو انداز ہے، ہمارے کام کی جو رفتار ہے، وہ کبھی بھی کوئی حوصلہ افزا نہیں رہی۔ اب مایوسی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ ہمارے جو تازہ کار طالب علم ہیں، جو ذہین طالب علم ہیں، وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ وہ دنیا کے ان ممالک کا رخ کر رہے ہیں جہاں ان کے قدر کی، ان کے جوہر کی، ان کے ٹیلنٹ کی جو پذیرائی ہوتی ہے، یا جہاں انہیں بہتر زندگی گزارنے کا کوئی امکان دکھائی دیتا ہے۔ یہ سرسبز و شاداب خطہ، یہ مختلف مظاہر قدرت سے رچا بسا خطہ اب بھی گہوارہ محبت بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں جس اخلاص کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ اور جس رواداری کے ساتھ ہمیں رہنا ہے، ہم جس دین کے پیروکار ہیں، جن شخصیات سے ہم نے اپنا رشتہ جوڑا ہے، ان سب کا یہ نقطہ نظر ہے کہ محبت کے ساتھ ہم لوگوں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں۔ تو میری تمام پاکستانیوں سے، تمام اہل وطن سے یہ ہمدردانہ اپیل ہے، درخواست ہے کہ وہ دلوں میں کشادگی پیدا کریں اور اللہ کریم نے جو صلاحیتیں ان کو دے رکھی ہیں اس کو بہتر انداز سے اپنے اپنے اداروں میں خرچ کریں، صرف کریں، تاکہ ہمارے بچے باہر نہ جائیں، دوسری دنیاؤں میں اپنا مستقبل تلاش نہ کریں۔ یہ جو الیکشن کی بات آپ نے کی ہے، یہ دیکھیں کچھ بھی اب ناممکن نہیں رہا۔ ہر طرح کی سہولیات ہمیں میسر ہیں، لیکن اخلاص کے ساتھ اگر وہ روبہ عمل ہوں، جو بھی حکومت میں آئے، جس کی بھی حکومت بنے، یعنی حالات جس طرح کی صورت میں جا رہے ہیں، جس طرح کے ہم دوچار ہیں حالات سے، ان حالات میں اگرچہ بظاہر بہت مایوسی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں دین اسلام کی اس تعلیم کو پیش نگاہ رکھنا ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا۔ اللہ کی دی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لا کر ہم اپنے اس الیکشن کے نظام کو، اپنے ووٹ کے سلسلے کو بہتر بنائیں اور اس میں اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم جس کو بھی کامیاب کرانا چاہیں، جس کو بھی ہم ووٹ دینا چاہیں، یہ ہمارا حق ہے، لیکن ہم اس
ملی احساس کو اور اپنے وطن کی محبت کو پیش نظر رکھ کر ہم اس کا التزام کریں، اہتمام کریں، تاکہ ہمارے ووٹ کو رائیگانی کا منہ نہ دیکھنا پڑے، ہمارا ووٹ ضائع نہ ہو، اور ہم ایک ایسی قیادت کا انتخاب عمل میں لا سکیں جس سے ہمارے نوجوانوں کی جو نا امیدی ہے وہ کسی امید میں بدل جائے، اس میں کسی خوشحالی کا کوئی پہلو، اس میں کوئی وطن دوستی کا کوئی رویہ، اور اس میں اس ملک پاکستان کی سالمیت کا کوئی احساس ہمیں ابھرتا ہوا دکھائی دے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔